بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند واقعات اور چند کرامات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور میں یہ معمول رہا کہ وہ گھوم پھر کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کئی روز تک دو ہندوؤں کو روزانہ اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ بوڑھا ہمیں روزانہ تنگ کرنے آ جاتا ہے، اس نے نئے دین کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ آخرکار انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اس بوڑھے درویش کا کام تمام کر دیں۔ یہ سوچ کر ایک دن وہ آپ کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے آپ کی جاہ رہائش پر آ گئے، لیکن ابھی تک شام ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ذرا رات ہو جائے پھر آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس نیت سے وہ آپ کی جھونپڑی سے دور ہی بیٹھے رہے۔ جب اندھیرا چھا گیا اور آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دونوں ہندوؤں نے آپ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ آپ کا دروازہ کھلا تھا اور وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے لگے۔ کیونکہ آپ یاد الہی میں مصروف تھے، جو ہی انہوں نے تیز چھروں سے آپ کے اوپر وار کرنا چاہا تو وہ اندھے ہو گئے۔ چنانچہ اندھے ہو کر واپس لوٹنے لگے تو ان کی آنکھوں کی روشنی پھر سے آ گئی اور وہ پھر دوبارہ حملہ آور ہوئے، لیکن پھر اندھے ہو گئے۔ اسی طرح جب تیسری بار وہ اندھے ہو کر درست ہوئے تو ان کا دل بیدار ہو گیا کہ یہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ انسان ہے، اس کی دعوت سچی ہے اور ہم جھوٹے ہیں۔ آخر آپ کے قدموں میں گر گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے اور آخری دم تک آپ کی خدمت میں گائے بگائے حاضری دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سید میرا حسین زنجانی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس دور میں لاہور کے مشرقی علاقے میں ایک ہندو رام چندر نامی ہندو رہتا تھا، جو بڑا امیر و کبیر بہت سے عالی شان مکان اور زمین کا مالک تھا۔ وہ ایک جذام کے مرض یعنی کہ کوڑے کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس کا یہ حال تھا کہ وہ کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ جب اس نے آپ کی روحانیت کے چرچے سنے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا حضرت، میری حالت ذرا آپ کے سامنے ہے، مجھے اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے کچھ کیجیے۔ آپ نے دیکھ کر کیونکہ اس کے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی اور اس کے جسم سے پیپ بہہ رہی تھی، چنانچہ آپ نے اسی وقت تھوڑا سا پانی اسے دم کر کے دیا، جسے وہ عام پانی میں ملا کر ہر روز نہایا کرتا تھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا۔ اس پانی کی تاثیر اور آپ کی دعا کے اثر سے صرف 10 دن کے اندر وہ تندرست اور صحت مند ہو گیا۔ آپ کی کرامت کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ صحتیاب ہوتے ہی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عقیدت مند جو کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، آپ کی بزرگی کا انتہائی قائل تھا۔ وہ کسی کام کے لیے دریائے راوی کے کنارے پر آیا، دریا کو بذریعہ کشتی عبور کیا، اس کے بعد ایک مقام پر گیا جہاں اسے تھوڑا سا کام تھا۔ کام کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ آیا۔ ابھی دریا تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی تھی، ساتھ ہی بارش ہونے لگی تھی۔ طوفان کا سما سا پیدا ہو گیا۔ اسی خراب موسم میں دریا کے کنارے تک واپس پہنچ آیا تاکہ بذریعہ کشتی دریا کو عبور کر کے گھر کی راہ لے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث اسے واپسی کے لیے کوئی کشتی نہ ملی۔ اتنے میں رات کی تاریکی چھا گئی، لیکن جوں رات بڑھنا شروع ہوئی، جنگل کی تنہائی میں خوف بڑھنے لگا۔ طوفان اگرچہ تھم چکا تھا، لیکن ابھی واپسی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ جنگلی درندہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ اسے تو جان کے لالے پڑ گئے، لیکن جو ہی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت سید میرا حسین زنجانی کو یاد کرنے لگا اور اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اگر واقعی وہ تیرا ولی ہے تو آج اسے میری مدد کے لیے بھیج دے۔ اس کا یہ دعا کرنا تھا کہ اسے فوراً دیکھا کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔
اتنے میں وہ درندہ بھی قریب آ گیا تھا، لیکن جب آپ نے اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کرنے کو کہا، جو ہی اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد اسے کہا کہ اب آنکھیں کھولو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کی جائے قیام پر آپ کے کمرے کے اندر کھڑا ہے۔ وہ اپنی جان بچنے پر بہت خوش ہوا اور حضرت کا بہت مشکور ہوا۔ رات آپ کے پاس ٹھہرا اور دن ہوتے ہی وہ اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کسی کام کے غرض سے دریائے راوی کے پار دوسرے کنارے پر جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک کشتی کے ملحا سنتو رام سے کہا کہ ہمیں کشتی میں بٹھا لو، مگر ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے۔ سنتو رام نے کہا، جا بابا اپنا کام کرو، ہم روزانہ اگر تیرے جیسے لوگوں کو مفت میں دریا پار کرواتے رہے تو شام کو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا، رزق کا کارساز تو اللہ ہے۔ حتیٰ کہ کشتی بھر گئی اور ملا کشتی لے کر دریا کے اس پار چل دیا۔ آپ واپس اپنے گھر آ گئے۔ اللہ کی طرف سے دریا میں ایک دم طغیانی اور آندھی آ گئی۔ کشتی قابو سے باہر ہو گئی اور ڈوبنے لگی۔ سنتو رام کے دل میں آیا کہ کاش میں نے اس درویش کو کشتی میں بٹھا لیا ہوتا تو کشتی آج میری نہ ڈوبتی۔ آپ کا بس یہ خیال کرنا ہی تھا کہ سنتو رام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے خیال کی بنا پر کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور اسی طرح آپ کی روحانی مدد سے کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ اس روز سے سنتو رام آپ کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخرکار ایک روز آپ سے ملاقات ہو گئی اور اپنے کیے پر معافی مانگتے ہوئے مسلمان ہو گیا، اور آپ نے اس کا نام محمد زبیر رکھا۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سید حضرت میرا حسین زنجانی کی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک ہندو کاشتکار کے کھیت تھے۔ وہ کھیتی باڑی سے اپنا معاش کمایا کرتا تھا۔ وہ صاحب اولاد تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے جو اپنے باپ کے ساتھ ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ وہ ہندو کاشتکار عرصہ دراز سے دمے کا مرض میں مبتلا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ان کے کھیتوں کے قریب ہی ایک درویش ہے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں دمے کا مریض ہوں۔ بے شمار طبیبوں سے علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی، لہٰذا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی میرا علاج کیجیے۔ آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں کوئی حکیم نہیں ہوں کہ تیرا علاج کروں، البتہ ایک شرط ہے کہ اگر تم دین اسلام کو قبول کر لو تو تمہیں اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے تندرستی عطا کر دے گا۔ اس ہندو نے سوچا کہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا، کہ بظاہر کلمہ پڑھ لیتا ہوں، تندرست ہو جاؤں گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اس نے آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ یوں ہی مسلمان ہوا تو اس کی تکلیف فوراً سے جاتی رہی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچے دل سے مسلمان رہو گے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت ہے تو پھر اسی مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس نے سوچا کہ آپ کو میرے دل کی بات کیسے معلوم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جسے اللہ چاہتا ہے وہ دوسروں کے پوشیدہ راز بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ طائب ہو کر مسلمان ہوا اور ہمیشہ کے لیے آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ عقیدت مندی کے بعد وہ عموماً اپنے کھیتوں سے آپ کی خدمت میں سبزی وغیرہ بیچتا رہتا تھا۔ اس کے مسلمان ہونے اور آپ کی خدمت میں سبزی وغیرہ بیچنے پر اس کے لڑکے اپنے باپ سے اکثر ناراض رہنے لگے، حتیٰ کہ چند سالوں کے بعد وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے آپ کی خدمت میں سبزی بیچنا بند کر دی اور کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، ایک درویش کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال کرنا ہی تھا کہ ایک دم سے ہی ان کے کھیتوں کی فصل خشک ہو گئی۔ جب ایک ہی دن میں ان کے آلو، گاجر، مولی، شلگم کے کھیت خراب ہو گئے تو ان کے دل میں یہ خیال بیدار ہوا کہ بھگوان کی اس ناراضگی میں ضرور اس درویش کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنا ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ دعا فرمائے ہمارا نقصان پورا ہو جائے۔ آپ نے دعا کی تو دوسرے ہی روز ان کے کھیت ایک مرتبہ پھر ہرے بھرے ہو گئے۔ وہ آپ کی دعا سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور آپ کی خدمت میں اپنے باپ کی طرح آخری دم تک آپ کے پاس سبزی وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ اپنے آخری عمر میں حضرت سید میرا حسین زنجانی کی عقیدت مندوں میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ 3 آدمیوں نے آپ کی شہرت سنی کہ آپ
اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں کاروبار میں خیر و برکت کی دعا کروانے کے گھر سے آنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی وہ آپ کے پاس آنے کے لیے چلے تو راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص نے ساتھی سے پوچھا کہ تمہارا دل کیا کھانے کو چاہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا دل حلوہ کھانے کو چاہ رہا ہے۔ تو دوسرے نے پوچھا کہ تمہارا جی کیا کھانے کو چاہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آم کھاؤں، لیکن کیونکہ ابھی آم کا سیزن بھی نہیں۔ اور تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا دل پکوڑے کھانے کو چاہتا ہے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے سفر کٹ گیا اور وہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کے پاس آ پہنچے۔ آپ کمرے میں تشریف فرما تھے، آپ یاد الہی میں مگن تھے کہ تینوں دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے عذراء مربت ان سے خیر و عافیت پوچھی اور آنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دعا کیجئے کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا ہے، ذریعہ آمدن کم ہو گیا ہے۔ آپ نے ان کے لیے کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ کے پاس چند کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے مہمان نوازی کے طور پر وہ کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی اور تناول فرمانے کو کہا۔ جس شخص نے حلوے کی خواہش کی تھی اسے مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کھائیے، یہ حلوہ ہے۔ جس شخص نے آم کھانے کی خواہش کی تھی اسے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کھائیے، یہ آم ہی ہے۔ اور جس نے پکوڑے مانگے تھے اسے کہا کہ کھاؤ، یہ پکوڑے ہی ہے۔ وہ آپ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے کہ یہ کھجوریں، حلوہ، آم اور پکوڑے کس طرح ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈالی تو جس نے حلوہ مانگا تھا اس کے منہ میں حلوہ بن گیا اور جس نے آم مانگا تھا اس کے منہ میں ڈالتے ہی وہ آم بن گئے، اور جس نے پکوڑے مانگے تھے اس پکوڑے کا ذائقہ آنے لگا۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے آپ پر اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا ہی نہیں، مگر جو چیز مانگی تھی وہ ہی ملی۔ وہ آپ کی اس روحانی تصرف پر بے حد حیران ہوئے اور آپ کی مدح سراہی کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوئے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ اندرون شہر ایک عورت رہتی تھی جس کا نام بلونت کور تھا، جو مذہباً ہندو تھی۔ شادی کے بعد عرصہ دراز تک اس کے گھر اولاد نہ ہوئی۔ اس نے اپنے عقیدے کے مطابق اس زمانے کے بڑے بڑے مشہور پنڈتوں اور جوگیوں سے اولاد کے لیے تعویذ گڈھے کروائے، لیکن کچھ نہ بنا۔ آخرکار کسی نے آپ کی بزرگی کا چرچا سنایا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ نے نگاہ باطن سے لوح محفوظ پر دیکھا تو اس کے مقدر میں اولاد نہ تھی۔ آپ نے اسے کہا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ اس نے کہا اسی لیے تو آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ آپ بھگوان کے حضور میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میری جولی اولاد کی نعمت سے بھر جائے۔ آپ کو اس عورت کی اس حالت پر رحم آیا اور آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی۔ بارگاہ رب العزت میں آپ کی دعا قبول ہو گئی تو آپ نے اس عورت کو خوشخبری دی کہ جاؤ، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہوگا۔ وہ عورت آپ کی دعا لے کر چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے اولاد کی امید ہو گئی اور مقررہ وقت پر اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اولاد دیرینہ کے ملنے پر وہ بہت خوش تھی، اور جب بچہ چند ماہ کا ہوا تو وہ اسے لے کر آپ کی خدمت میں سلام کی غرض سے آئی اور آپ کی دعائیں لے کر واپس لوٹی۔ لیکن اللہ کو منظور ہی کچھ ایسا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ بچہ پلتا رہا اور بچے کو کیا معلوم تھا کہ وہ کسی اللہ والے کی دعا سے پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ جوان ہوا تو ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا ایک بزرگ اسے کلمہ پڑھا رہا ہے، اور خواب میں ہی آپ کی دست حق پر اسلام کو قبول کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا کہ ذہن پر گہرا اثر ہوا اور خواب کی تعبیر کے لیے متفکر رہنے لگا۔ آخر ایک دن یوں ہوا کہ آپ اندرون شہر تبلیغ کر رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ آگے بڑھا اور آپ کو فوراً ہی گلے لگا لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آخری دم تک وہ آپ کی خدمت کرتا رہا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے ویڈیو کو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔